تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ یہ دین حق تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے غالب کر کے چھوڑے گا خواہ مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ معلوم. قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور ایک پیشین گوئی ہے اسلام کے متعلق. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مصیبت کا زمانہ گزر رہا تھا اور ایمان والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی قوت ان کے پاس نہیں تھی، ایسے زمانے میں یہ آیت ایک بشارت تھی اور ان کی ہمت افزائی کا سبب تھی. دین حق دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور دین اللہ تعالیٰ ہی بھیجا کرتا ہے، یہ نیچے سے نہیں آیا کرتا، اوپر سے آیا کرتا ہے. یات الکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرمایا جب کبھی بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ غم ہو. تو دین حق اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ دین حق کیا چیز ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ. اے رسول آپ کہیے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کی ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تشریح کے آگے دینا قیما، سیدھے راستے کی تشریح ہو رہی ہے کہ دین سیدھا، یعنی صراط مستقیم اور دین قیام ایک چیز ہے. اب یہ صراط مستقیم یا دین قیام ملے گا کہاں سے؟ یہ آپ کو ٹٹولنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ کہیے فتبعونی ھذا صراط مستقیم، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے رہ جاؤ. یہ صراط مستقیم ہے، یا صراط مستقیم دین قیام اور صراط مستقیم اتباع رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. یہ ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم دین ہے. لہٰذا پورا دین اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ آپ کو سنت رسول میں ملے گا، یا پورے دین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ دیا گیا. اب اس سے اندازہ لگائیں آپ کو کہ جب پورا دین سنت نبوی میں سمجھ دیا گیا تو سنت کی اہمیت کتنی بڑھ گئی اور کتنی اہمیت ہے اس کی. جب اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس سنت ہی کو سارا دین قرار دے دیا گیا ہے تو پھر وہ سنت ضروری ہوگی یا نہیں؟ جس کی اتنی اہمیت ہو کہ دین اس کو کہا جا رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ سنت نبوی یہ دین ہے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجسمہ ہدایت ہے. جو کچھ آپ سے ملتا ہے ہمیں وہ ہے دین، اور جو کچھ آپ سے ہمیں نہیں ملتا وہ بے دینی ہے. دین اگر ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ دیکھیں جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو کچھ آپ نے کیا وہ ان دونوں کے اندر دین پورا آ جاتا ہے. اور یہ دین اس کو حاصل کرنا آپ پر فرض ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. اور جب دین حاصل کرنا فرض ہے تو اتباع رسول بھی فرض ہو. سنت کی پیروی فرض ہے، لازم ہے. اگر اس کی سنت کی پیروی نہیں کی جائے گی تو صراط مستقیم کہاں سے ملے گا؟ سنت کے جو لوگ استخفاف کرتے ہیں انہیں ذرا ہوش میں آنا چاہیے. یہ کہہ دینا ٹھیک نہیں ہے کہ سنت ہی تو ہے، اور سنت ہی پورا دین ہے، سنت ہی میں اسلام ہے. یہ دین جو بھیجا گیا دین حق،
اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، دین کا نام اس نے رکھا۔ اور اس اسلام لفظ سے جو اس میں فاعل بنتا ہے وہ مسلم ہے، جو اسلام پر عمل کرے گا وہ مسلم ہوگا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس میں فاعل بنتا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں علم بنا دیا، اور سماکم المسلمین کہہ کر اس کو علم بنا دیا، خاص نام کر دیا اس کو۔ اب اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اس کا فاعل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس لیے کہ علم ہے یہ، اور یہ ہمارا دینی نام ہے۔ اور پھر اس دین کو نازل کرنے کے بعد حکم کیا ملتا ہے ہم کو؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو، جو دین کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس دین کو تمہیں قائم کرنا ہے، اور اس میں تفرقہ بازی نہیں کرنی ہے، فرقے بن نہیں بن جانا ہے، وہ دین تمہیں نافذ کرنا ہے اس کا، اور اس کو قائم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ دین حق ہے، اس دین کو نافذ کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ اور جب اس دین کو قائم کرنا ہے تو اس کے معنی ہے کہ سنت نبی کو قائم کرنا ہے، جو دین اور سنت نبی ایک چیز بن جاتی جا کر، سنت کی اشاعت کرنا، سنت کو پھیلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حسنہ کی پیروی لازمی چیز ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تب بات ہی کیا رہ گئی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے یہ چیز، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے، اس نمونے کو چھوڑ کر جا گا، اللہ تعالیٰ اس نمونے کی پیروی کو فرض کر دیا، فاتبعوہ لعلکم تہتدون، رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ہدایت اگر آپ کو لینی ہے تو اتباع رسول کرنا ہوگا، اور ہدایت سے منہ موڑنا ہے تو یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ دین اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرقے وارانہ دین جو ہے ان کو دین تو نہیں کہنا چاہیے، فرقے وارانہ مذاہب، ان کو نافذ کرنے اور قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس دین کو نافذ کرنے کا حکم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ اس چیز کو ماننا ہے، اس چیز کو نہیں ماننا، اس کو وہ مانتے ہیں وہ بھی حق پر، اس کو ہم مانتے ہیں ہم بھی حق پر، پورے دین کو آپ نافذ کرنا ہے اور ماننا ہے۔ اور پھر دین بھی کیسا؟ دین ناقص نہیں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین ہم نے پورا کر دیا، دین بھی کامل، اور وہ دین پورا سنت کے اندر سمو دیا گیا۔ تو اب یہ سنت کے علاوہ دین آپ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہر چیز آپ کو سنت سے دیکھنی ہوگی، اگر سنت میں ملتی ہے تو وہ اسلام ہے، صراط مستقیم ہے، اور اگر سنت میں نہیں ملتی تو وہ دین صراط مستقیم ہے۔ یہ دین کامل جب ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں جو چیز کامل ہوا کرتی ہے اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوا کرتا، وہ ناقص نہیں ہوا کرتی، اور جب وہ ناقص نہیں ہوتی تو اس میں اضافہ کسی قسم کا ہو نہیں سکتا۔ پھر جب اضافہ نہیں ہو سکتا تو یہ اضافے آئے کہاں سے؟ ایک سیدھا سادہ دین تھا قرآن حدیث میں، اس میں اتنے لمبے تیمار یہ کہاں سے آ گئے، اور کتنے اس کو بڑا چڑھا کر ایک بہت بڑی ایک مصیبت پیدا کر دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا ناممکن، سیدھا دین اور سادہ دین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بڑا آسان ہے، مگر بشرطے کہ وہ دین ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے وارانہ مذاہب جو ہے یہ دین نہیں ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کر ان کو اختیار کرتا ہے، اور جب تک غیر اسلام میں دین کا بلا دین ہو، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز کا متلاشی ہو تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا سارے مذاہب جو ہیں باطل ہیں قبول نہیں ہوں گے، اور قبول ہوگا تو اسلام ہوگا، اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سنت نبی کا، قرآن حدیث میں آپ کو ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود بھی لوگ اور جگہ تلاش کرتے ہیں اور ان سے اپنے فیضیاب ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں بھائی ہدایت، یہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کا سبب ہے۔ ہدایت آپ کو ملے گی تو اتباع رسول ہی ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اسلام وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھا، اس کو آپ اپنائیے، اس کو آپ اختیار کیجیے۔ نام بھی آپ کا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ رکھا، دین بھی آپ کا وہی ہے، اس کا نام بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ رکھا، اور آپ کا دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ تمام چیزیں نوٹ کرنے کی اور ان کو سمجھ لیجیے کہ یہ ہے اصل دین، کہ ہر چیز وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اگر اس سے ہم سر منہ بھی انحراف کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی برائی اپنے اختیار کی۔ لہٰذا استغفر اللہ الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. یہ ڈرنے کا حق کیا ہے، اور یہ مسلم بننے سے پہلے، مسلم بن کر مرنے سے پہلے یہ ڈرایا کیوں گیا ہے، اور ڈرایا بھی اس طرح سے گیا ہے کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. حق کس طرح ادا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو جائے کہ یہ نقصان پہنچانے والی ہے، مثلا آپ کے پاس ایک پڑیا ہے، اس پہ آپ کو شک ہوتا ہے شاید یہ شکر کی ہے یا شاید یہ اس کے زہر کی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر حقیقی معنوں میں آپ کو زہر کا ڈر ہے تو آپ اس کو محض شک کی بنیاد پر پھینک دیں گے، اور پھر شکر آپ کو حاصل کرنی ہے تو وہ مخزن سے حاصل کریں گے جہاں سے وہ شکر چلتی ہے، جہاں سے اصل منبع ہے شکر کا، وہاں سے حاصل کریں گے تاکہ آپ کو کچھ شبہ باقی نہ رہے. یہی بات یہاں بھی ہے کہ جب یہ مذاہب آپ کے سامنے اس وقت پھیلے ہوئے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب تو صحیح نہیں ہو سکتا، تو کون سا مذہب صحیح ہے؟ اگر حقیقی ڈر آپ کو ہے اللہ تعالیٰ کا تو آپ کو یہ ان مذاہب کو اس طرح پھینکنا ہوگا جس طرح سے کہ شکر کی پڑیا کو آپ نے زہر کی پڑیا کو محض شک کی بنیاد پر پھینک دیا. آپ یہ سمجھیے کہ یہ بھی ایک قسم کے زہر ہیں جو دین حق کے خلاف کھڑے ہو کر دین حق کو ملیا میٹ کر رہے ہیں. ان کو پھینکنا پڑے گا، اور کس طرح سے کہ ان کو پھینکنے کے بعد اصل اسلام کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، اور یہی کہا گیا ہے کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. اب آپ کو مسلم بننا ہوگا اور یہ نام چھوڑنے ہوں گے، اور پھر اس کا علاج بتایا گیا کہ آخر میں تم ایک کیسے رہو گے. حکیم الدین علیہ تفرقوا فی دین، اسی دین کو قائم کرنا ہے، اس میں فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا نسخہ بھی اسی کا آگے میں نے بتا دیا کہ تمہیں حقیقت میں اگر مسلم بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا، یہ ہے مسلم بننا. اور پھر اس میں فرقے فرقے مت بن جانا. اس دین کو اگر آپ کو پکڑنا ہے تو فرقہ بندی سے آپ کو طائف ہونا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس فرقہ بندی کو چھوڑ کر ہی آپ مسلم بن سکتے ہیں. یہ مسلسل آتے کیا کہہ رہی ہیں؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ اسی کا بالکل شاخ ہے، اس کا بالکل نتیجہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں مسلم بن کر بننا ہے تو یہ جہاں فرقہ بندی ختم کرنی ہوگی، اللہ کی رسی کو سب مل کر مزدوری سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس کو سب مل کر پکڑے تو صحیح اسلام ملے گا. یہ اللہ کا دین آ گیا، آپ کے پاس ہی موجود ہے. میں نان جس طرح اللہ رسول حضرت کے زمانے میں آیا تھا، آپ کے پاس ہی محفوظ طریقے پہنچ چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب حق آ جا کرتا ہے تو باطل مٹ جایا کرتا ہے. تو جہاں حق ہو جا کر باطل، ان الباطل کان زہوقا، باطل آ جاتا ہے، حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جایا کرتا ہے. لیکن آج حق موجود ہے، باطل مٹتا کیوں نہیں؟ کبھی اس پر بھی سوچا آپ نے؟ کیا یہ کوئی موجزانہ کیفیت ہوتی ہے کہ حق آ جائے اور موجزانہ کیفیت سے باقی جو ہے سب لوگوں ہو جائے؟ موجزانہ کیفیت نہیں ہوا کرتی ہے، اس کے لیے اکثر گھر بازی لگانی پڑتی ہے. صحابہ کرام نے لگائی بازی ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھائی ہے نہیں، نہ کوئی معجزہ کیا کوئی معجزے نے آ کر خلافت قائم کر دی، اللہ تعالیٰ حکومت قائم ہو گئی. نہیں، جان کی بازیاں لگا دی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، جانیں پیش کر دی، اپنے نقصانات کو برداشت کیا، سب کچھ کیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اعلاء کلمت ہوا، اسلام نافذ ہوا، دین قائم ہوا. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، یہ حق آ گیا ہے، اس حق کے آنے کے بعد باطل اپنے آپ مٹ جائے، یا نہیں ہوا کرتا. تلوار کا کام ہے کا سر قلم کر دینا، لیکن اگر میان میں رکھی رہے تو کیا وہ خود اڑ کر چلی جائے گی گردن کاٹنے کے لیے؟ نہیں جائے گی. کوئی کسی شخص کے ہاتھ میں آنی چاہیے، وہ اس کو چلائے.
تب وہ دوسرے گردن کاٹے گا. اسی طرح سے آپ کے پاس حق آ گیا ہے، لیکن اس حق کو لے کر آپ نکلے، حق کی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو آپ پھر جہاد کریں اس سے، تو پھر وہ باقی جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق آپ اپنے آپ چھپا کر بیٹھ جائیں اور کریں کچھ بھی نہیں، تو حق اپنے آپ بھاگ جائے، اپنے آپ نہیں بھاگا کرتا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کر لیا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا محض اس کہنے پر کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہمیں کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا. ان کی آزمائش ہوگی، پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی تھی اور اس کی امت کی بھی آزمائش ہوگی. آزمائش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معلوم کرے گا کہ کون جنت میں جانے کا کام کا اہل ہے اور کون نہیں ہے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اللہ تعالیٰ معلوم کرے گا تم میں سے صابر کون ہے اور کون مجاہد ہے. کس طرح سے؟ کیا تم نے خیال کر لیا جنت میں یوں چلے جاؤ گے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے، کلمہ ہر کلمہ کو جنت میں چلا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں چلے جاؤ گے یہ کہہ کر کہ آمنا باللہ؟ نہیں، کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کر کے جب آپ آزمائش سے پورے اتریں گے تو پھر جنت میں جانے کا آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ یہ خوش فہمیاں ہیں، خوش فہمی سے کام نہیں چلتا ہے. آپ کو کام کرنا ہوگا، حق کو لے کر نکلے، حق کی تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جانی چاہیے. یہ آیا اس حق کو چلائیں، اور جب یہ آپ چلائیں گے تو اس کا سر کچل جائے گا باطل کا. لیکن جب اس حق کو آپ چلائیں نہیں، لے کر نکلے ہی نہیں، مجسمہ حق آپ نہ بنے، حق کی تبلیغ نہ کریں، احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جائیں اور ڈرتے رہیں کہ حق کو کس طرح پھیلایا جائے، تو اس طرح حق نہیں پھیلا کرتا. جب انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح حق نہیں پھیلا تو آج بھی نہیں پھیلے گا. ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، اسی طرح سے ہمیں قربانیاں دینی ہوگی جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور جب ہی ہم کہہ سکتے ہیں ہم واقعی ہم نے آمنا باللہ پڑھا ہے. ورنہ یہ طرح تم تصل اللہ تعالیٰ یعلم اللہ یعلم الصابرین. یاد رکھیں کہ آپ کو جنت میں یوں داخل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم میں سے کون جہاد کرتا ہے، کون کوشش کرتا ہے، اور کون پھر صبر و استقامت اور ثابت قدمی دکھاتا ہے. یہ تمام تکالیف آئیں گی اور تکالیف کو برداشت کرنا ہوگا، اور استقامت سے آپ اور ثابت قدم رہ کر تمام تکالیف کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا. تب آپ سمجھیں کہ آپ نے حق ادا کیا اس دین کا. اور گھر بیٹھے اور صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دین کا حق ادا کر لیں گے تو یہ سوائے اس کی خوش فہمی ہوگی. ہمارا عجیب و غریب ہوا ایمان ہے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آگے پھیلے، لیے بیٹھے ہیں. اصل بات یہ کہ اس حق پر ہمارا صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں. اگر ایمان ہوتا تو اس کو لے کے نکلتے اور اس کو چھپا کر نہ بیٹھتے. چاہتے ہیں کہ یہ حق جو ہے اس کے سامنے سر نگو ساری دنیا ہو جائے، یہ خواہش ہوتی. لیکن ہماری کوئی خواہش نہیں ہے اس سلسلے میں. ہم کو تو بس پھولوں پہ صحت پہ تبلیغ ہو جائے تو بس وہ تبلیغ ہماری ٹھیک ہے. پتھروں کی بارش ہو وہ نہیں پسند نہیں ہے ہمیں. تمام تکالیف اٹھانی پڑیں گی آپ کو، میدان نکلیے اور اس کو جمود طاری نہ ہونے دیجیے. آپس میں اتحاد اور اتفاق سے ایک مضبوط جماعت بن جائیے آپ کہ کوئی دشمن آپ کو ہلا نہ سکے. اور تمام انتشار اختلاف ختم کر لیے، دین کے لیے مردانہ وار نکلیے، تبلیغ کرتے رہیے. تبلیغ کرنے کے بعد ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے دین کو قائم کیا اور دین کو قائم کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے. گھر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے اور مسلم کرنے سے کام نہیں چلے گا. مسلم بننا بھی آپ کو پڑے گا، اور مسلم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جہاد کرنا پڑے. وہ جہاد فی اللہ حق کا جہاد ہے. جب تو یہ کہا نا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والوں اللہ سے روز اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ادھر جہاد فی اللہ حق کا جہاد ہے، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. یہ حق ادا نہیں کر رہے ہم، اور جب حق ادا نہیں کر رہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم کیا ہوگا ہمیں. اسی کے آگے تو آگے آتا ہے لوگ اور سماکم المسلمین، تمہیں مسلم اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو کس لیے تم کو یہ کام کرنا ہے جہاد کا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے چپے چپے پر جا کے. اور یہ آپ نہیں کر رہے تو یہ نام آپ کا صرف نام ہی نام ہو کر رہ جائے گا. کام بھی آپ کر کے دکھائیں وہ جس کے سلسلے میں آپ کو نام دیا گیا ہے. سماکم المسلمین جہاد فی اللہ حق جہاد واجتباکم وجعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے اس کام کے لیے. تم نکلو اور نکلنے کے بعد میں اس اسلام کو پھیلاؤ دنیا میں. آپ میں کسی قسم کا احساس سے کم طریقے پیدا نہ ہو. آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس یہ ہے سب سے اعلیٰ اور احساس سے بڑھ طریقے سے اس حق کے مشعل کو لے کے آپ نکلے اور دنیا کی گمراہیوں کو آپ روشن تابناک کر دیں. اقول قولی هذا استغفر الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.